یؤفکون، حمزہ فا کاف مادہ. کون سا باب لکھا ہوا ہے؟ تھوڑی توجہ چاہتا ہوں آپ کی کہ آپ دیکھ رہے ہیں. حمزہ فا کاف افکن، جھوٹ کے معنی میں عام طور پہ استعمال ہوتا ہے. باب ضربہ یضربو سے استعمال ہوگا یہ افکا یافکو. اس سے پھر آپ جب مجہول بنائیں گے تو بنے گا یؤفکو، اور پھر جمع کا صیغہ بنے گا یؤفکون. پھرانا، لوٹانا، ان معنی میں. یؤفکون، انا یؤفکون، کہاں سے پھرائے جاتے ہیں، کہاں سے لوٹائے جاتے ہیں. انہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تھی انہیں اسلام کو قبول کرنے کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، صحابہ کا ساتھ دیا، لیکن اپنے کرتوتوں کی وجہ سے یہ دیکھیں کہاں سے جو ہے واپس لوٹائے جا رہے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، سمپل ہے قیلا مجھول، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا، فعل امر، تعالی یا تعالی سے، تعالوا آؤ، کس لیے؟ یستغفر لکم، استغفر یستغفر، استغفارن، بخشش مانگنا. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یستغفر جو ہے یہ اخف ہو کے استعمال ہوا ہے. کیوں استعمال ہوا ہے اخف ہو کر؟ آپ کو شاید یاد ہو، وہاں بتایا تھا کہ بعض اوقات پیچھے کوئی لفظ بھی نہیں ہوتا لیکن مضارع پھر بھی اخف ہوتا ہے، اور اس کی 5 صورتیں ہوتی ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا، یا فعل امر شروع میں ہو تو مضارع اخف ہو کر آتا ہے، فعل نہیں ہو مضارع اخف ہو کے استعمال ہوتا ہے، استفہام ہو مضارع اخف ہو کے استعمال ہوتا ہے، تمنا ہو مضارع اخف ہو کے استعمال ہوتا ہے، یا عرض ہو تو مضارع اخف ہو کے استعمال ہوتا ہے. یہ 5 صورتوں میں بھی مضارع اخف ہو کے استعمال ہوتا ہے. اور اگر مضارع ان 5 صورتوں کے بعد مضارع پر فا داخل ہو جائے تو پھر مضارع اخف نہیں بلکہ خفیف ہو کے استعمال ہوتا ہے. یہ بات اب میں کر رہا ہوں، آگے استعمال ہوگی. یہاں پر آپ دیکھیں کہ فعل امر آیا ہے، اس لیے جواب امر جو ہے وہ اخف ہو کے استعمال ہوا ہے. ان سے کہا جاتا ہے تعالوا آؤ، یستغفر لکم، تمہارے لیے بخشش مانگیں، تمہارے لیے معافی مانگے. کون؟ رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے. تو ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ لووا رؤوسہم، رأسن کہتے ہیں سر کو. پھر چوٹی کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. سر بھی آپ دیکھیں گے انسانی جسم میں چوٹی کی حیثیت رکھتا ہے، رأسن، اس کی جمع رؤوسن. ٹھیک، رؤوسہم، ان کے سر، حالت نصب میں استعمال ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مفعول کے طور پہ ہے. لووا، لام واو یا مادہ ہے، باب تفعیل. لوا، لوا یا، یعنی لوا وا تھا پہلے، لوا وا سے واو جو ہے یا میں چینج ہوئی، لوا یا ہو گیا. پھر قواعد اپلائی ہوتے، لوا یلوی، تلویتن، گھمانا، ٹھیک ہے، مٹکانا، ان معنی میں. لووا رؤوسہم، تو اپنے سروں کو گھماتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے رسول تمہارے لیے معافی مانگے، تو لووا رؤوسہم، اپنے سروں کو مٹکاتے ہیں، موڑتے ہیں، ہلاتے ہیں. وَرَأَيْتَهُمْ، اور آپ دیکھتے ہیں انہیں، یہ اوپر آ چکا ہے لفظ یسدون. پہلے سدو آیا تھا ماضی کا صیغہ جمع کا، یہاں مضارع کا صیغہ ہے یسدون، وہ روکتے ہیں یا رکتے ہیں. وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اس حال میں کہ اب یہ پورا جملہ حالیہ استعمال ہوا ہے، اس حال میں کہ وہ تکبر کرتے ہیں. اب یہ مستکبرون، یہ اسم الفاعل ہے، ذہن میں رکھیے گا. بالکل، استکبرا، یستکبرو، مستکبرو، مستکبرو، مستکبرون، تینوں سٹیپس میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے. پھر مستکبرون تکبر کرنے والا، اور اس کی جمع پھر آئے گی مستکبرون، وہ تکبر کرتے ہیں. سواء علیہم، برابر ہے ان پر. استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم. ترجمہ پہلے کر دیتا ہوں، پھر اس خاص لفظ کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا. آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، جس طرح اردو میں کہتے ہیں نا، آپ یہ کام کریں یا نہ کریں، یہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو وہ اسلوب آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے استغفرتا. استغفرتا یہ صیغہ کون سا بنتا ہے؟ ذرا تھوڑا سا آپ غور کریں گے. دیکھیں باب استفعال میں آپ غین فا را مادے کو لے کے آتے ہیں تو بنتا ہے آپ کا استغفرا یستغفرو. استغفرا ماضی سے آپ واحد مذکر حاضر کا صیغہ بنائیں تو استغفرا، استغفرا، استغفرو، استغفرت، استغفرتا، استغفرنا، استغفرتا.
استغفرتا. اب یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر جو لکھا ہوا لفظ کیا ہے؟ استغفرتا. اب وہ آپ کا کسی گردان میں فٹ نہیں بیٹھ رہا، نہ ماضی گردان میں نہ مضارع گردان. مضارع میں تو ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ کیا چکر ہے؟ دیکھیں سورۃ البقرہ میں شروع میں الفاظ ہیں، آپ پہلے رکوع میں دیکھیں گے کہ سواء علیہم، بالکل اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں. سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم. برابر ہے ان کے لیے آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں. یہی اسلوب ہے نا. برابر ہے ان کے لیے کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں. اب یہاں دیکھیں آپ ہے انذرتا، یہاں پر کیا ہے؟ استغفرتا. یعنی انذرتا ماضی کا صیغہ اور اس سے پہلے حمزہ استفہامیہ لگا ہوا ہے. تو استغفرتا سے پہلے اگر ہم استفہامیہ لگائیں گے حمزہ، تو یہ استغفرتا کا جو حمزہ ہے یہ حمزۃ الوصل ہے نا. جب آپ ملا کر پیچھے سے پڑھیں گے تو یہ لکھنے میں رہے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا. تو کیا بن گیا؟ استغفرتا. یہی بن گیا نا. اچھا اب قرآن مجید کے رسم الخط میں چونکہ لکھنے میں رہا، پڑھنے میں بھی نہیں آ رہا، تو آپ اسے لکھنے سے بھی ہٹا دیں تو فرق تو کوئی نہیں پڑتا نا. تو یہ وہ چیز ہے استغفرتا، یعنی استغفرتا تھا یہ اصل میں جو آپ کے سامنے اس صورت میں آ رہا ہے استغفرتا. آپ یہ لفظ اس کا ترجمہ ہوگا کیا آپ نے استغفار کی لہم ان کے لیے، یا ام لم تستغفر لہم، یا آپ نے ان کے لیے استغفار نہیں کی نہیں. تو مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے لیے کریں یا نہ کریں. آگے فیصلہ سن لیجیے اللہ تعالیٰ کا. لن یغفر اللہ لہم، مضارع خفیف، لام اور نون کے ساتھ جو تاکید، یعنی زوردار نفی مستقبل کے ساتھ. لن یغفر اللہ لہم، اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا. سورۃ توبہ میں یہاں تک کہہ دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں. اس میں مزید ایڈ کیا آپ ان کے لیے اگر 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں نہیں بخشے گا ہرگز. ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. ہدا یہدی سمپل ہے، کوئی ایسا مشکل نہیں ہے اس میں. ہم الذین یقولون، یہی ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں. سمپل الفاظ ہیں، دیکھیں میں امید کر رہا ہوں کہ آپ اس کو فالو کر رہے ہیں. ہم الذین یقولون، یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ لا تنفقوا، مت خرچ کرو. کس پر؟ علی من عند رسول اللہ، یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں ان پر خرچ مت کرو. تو یہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ ہیں ان پر خرچ مت کرو. حتی ینفضوا، یہاں تک کہ یہ چھٹ جائیں گے، خود ہی الگ ہو جائیں گے. نون فا ضاد ضاد مادہ اسے باب انفعال میں لے کے جائیں. وللہ خزائن السماوات والارض، آسمان و زمین کے خزانے کس کے ہیں؟ اللہ ہی کے تو ہیں. وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافق سمجھتے نہیں ہیں. یقولون، یہ کہتے ہیں لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِینَةِ، اگر ہم لوٹ گئے مدینہ، لَيُخْرِجَنَّ، اب یہ دیکھیں لام تاکید اور نون مشدد، مضارع اسکل والا اسلوب. اخرج یخرجو، یخرجو سے لام تاکید اور نون مشدد لگائے تو لَيُخْرِجَنَّ، تو ضرور بالضرور نکال باہر کرے گا کون؟ الاعزو. دیکھیں یہ اسی صفت میں آپ کو آگے اسماء مشتقات میں ایک ٹاپک ملے گا، اسم و تفضیل کا صیغہ. جس طرح آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک لفظ پڑھا تھا کبیر. کبیر کے معنی ہوتے ہیں بڑا. یہ صفت ہے نا فعیلون کے وزن پہ، کبیر بڑا. آپ کہنا چاہتے ہیں سب سے بڑا. تو کتنی دفعہ آپ یہ لفظ سنتے ہیں دن میں؟ اللہ اکبر. اب یہ اکبر وزن ہے افعلو کا وزن، کمپیریزن کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ کمپیریزن کریں گے آپ، یا پھر آپ اس کو اوور آل استعمال، جیسے آپ کہتے ہیں کہ زاہد حامد سے نیک ہے. اب یہاں کمپیریزن ہو رہا ہے، اس کے لیے بھی یہ وزن استعمال ہوتا ہے افعلو کا وزن. آپ کہنا چاہتے ہیں کہ زاہد سب سے نیک ہے، تو اس وقت بھی یہی وزن استعمال ہوگا. ٹھیک ہے، افعلو. تو یہ عین زا مادہ ہے، اس کو اگر آپ اس افعلو کے وزن پر لائیں، یہ میں وزن پہلے لکھتا ہوں افعلو.